والجنة للمؤمنين على محب الغرباء الفقراء المساكين رحمة للعالمين رسول الثقلين امام الحرمين جد الحسن والحسين صاحب قاب وقوسين امام مشارق ومغارب وبدن الصابر ولسان الذاكر وقلب الشاكر والأمهات الطواهر الذين ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وجلالتهم وولايتهم وشجاعتهم وتشيم أجمعين فاتح باب خیبر قاتل مرحب اندر شافع یوم محشر ومالک حوض کوثر طالب کل طالب غالب کل غالب علی بن ابی طالب اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم و خطابہ العظیم وفی القرآن المجید وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحسین ابن علیہ السلام والسلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی فمن قبلنی قبل الحق ومن رد علی فاصبر صلوات پڑھ محمد بزرگان عزیز برادران ملت، ظاہر ہے جو عشرہ ماہ محرم آپ کے درمیان برپا ہے، اس سلسلہ کلام کی یہ کڑی بھی آپ کی نظر سماعت ہے کہ جس میں سرکار حسین ابن علی نے کربلا کی منصوبہ سازی اور کربلا کی تیاری اور اس کے مقصد کربلا کو کہ ہم نے کربلا کیوں بنائی اور ہمارا کربلا بنانے کا مقصد کیا تھا، حسین ابن علی نے یہ بات وصیت کے طور پر اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بتائی کہ میرے بھائی محمد حنفیہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ قتل و غارت ہے، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کربلا بنا رہا ہوں۔ اس کے بعد حسین نے آگے جملہ ارشاد فرمایا اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، حسین ابن علی کے کربلا بنانے کا مقصد یہ ہے اچھائیوں کو زندہ کیا جائے اور برائیوں سے روکا جائے۔ وَأُسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، حسین کا کربلا کا مقصد یہ ہے کہ حسین کے بابا کی سیرت پہ چلا جائے اور حسین کے نانا کی سیرت کو زندہ کیا جائے۔ اس کے بعد حسین نے نتیجہ دیا فَمَنْ قَبِلَنِي قَبِلَ الْحَقِّ، جس نے حسین کی ان باتوں کو مان لیا گویا کہ اس نے حق کو قبول کر لیا۔ وَمَنْ رُدَّ عَلَيَّ فَاصْبِرْ، اور جس نے حسین کی ان باتوں سے انکار کر دیا حسین بڑا صابر ہے، صبر کر کے بیٹھ جائے گا۔ تو ظاہر ہے اسی وصیت کے ذیل میں روزانہ ہماری آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ کو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کربلا کا ایک مقصد ہے، اور
کربلا حسین ابن علی نے کیوں بنائی؟ اس کا میں نے کچھ مقصد کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ ابھی تک جتنی بھی شہادتیں مدینے میں ہوئیں سب کے قاتل بے نقاب تھے، اور سب کے قاتلوں کے چہروں کے اوپر کہیں نہ کہیں نقاب پڑی ہوئی تھی، جس کو آپ اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاتلوں کو مصنوعی چادروں سے لپیٹ دیا گیا تھا۔ کسی قاتل کے اوپر رشتہ زوجیت کی نقاب ڈال دی گئی، کسی قاتل کے اوپر رشتہ صحابیت کی نقاب ڈال دی گئی، کسی قاتل کے اوپر رشتہ کتابت وحی کی جو ہے وہ چادر ڈال دی گئی۔ حسین ابن علی نے کہا اگر میں مدینے میں جامع شہادت نوٹ کر لوں گا تو کبھی یہ میرے قاتل کو صحابی بتائیں گے، کبھی یہ میرے قاتل کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رشتہ لیں گے۔ لہذا حسین ابن علی نے میدان کربلا میں آنے کے بعد صرف اپنا قاتل ہی لوگوں کو نہیں بتلایا، بلکہ حسین ابن علی نے میدان کربلا میں زمانے کو بتلایا ہے کہ دیکھو یہ کربلا آخری کربلا ہے۔ توجہ بیدار ہو کے سنیے گا، جیسے کربلا یہ آخری کربلا ہے، اب قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب آنے والے نہیں ہے، ویسے اس کربلا کے بعد کوئی دوسری کربلا نہیں بنے گی۔ لہذا جیسے یہ کتاب خدا قرآن مجید زندہ و پائندہ رہے گا قیامت تک، ویسے کلام بھی زندہ رہے گی قیامت تک۔ ہم کربلا بنا رہے ہیں، اور صرف کربلا میں لوگوں کو حسین کا قاتل نہیں ملے گا، میرے بابا کا قاتل اگر معلوم کرو گے کربلا بتائے گی، میرے نانا کا قاتل کربلا دے گی، میرے بھیا کا قاتل کربلا بتلائے گی، میری ماں کا قاتل بتلائے گی۔ اور آپ شاید یہ جملہ کل کی مجلس میں رہ گیا تھا، جس جملے کو میں پورا کر کے مجلس شروع کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد اسلام میں بہت زیادہ فرق آیا ہے۔ اگر بہت زیادہ فرق آپ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو کتابیں پڑھنی پڑے گی، آپ کو اسلام پڑھنا پڑے گا، آپ کو مذہب پڑھنا پڑے گا۔ اگر دو لفظوں میں آپ مجھ سے پوچھیں کہ کربلا نے ہمیں کی دیا کیا ہے، کربلا حسین نے کیوں بنائی ہے، کربلا کا مقصد کیا ہے، تو میرے نوجوانوں میں ایک جملہ آج بول رہا ہوں، اور اس جملے کو عاشور تک ملاتے رہیے گا، جملے کا حق نہ ادا ہوگا۔ حسین ابن علی نے کربلا بنائی، اور کربلا کا فائدہ یہ ہوا اگر حسین کربلا نہ بناتے تو جمعہ بدھ کو پڑھایا جاتا۔ کربلا کے بعد سے لے کے کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جمعہ بدھ کو پڑھا سکے۔ اب ظاہر ہے تو یہ کربلا کا سب سے بڑا جملہ، اور میرے عزیزوں شاید آپ پہچانے یا نہ پہچانے، حسین کو کربلا بنانے کی ضرورت اسی لیے ہوئی، اس لیے کہ جب جمعہ بدھ کو پڑھایا جانے لگا حسین کی سمجھ میں آ گیا اب اسلام صد میں آ رہا ہے۔ دوسرا سانحہ تاریخ نے لکھا ہوا ہے کہ حسین کو کربلا بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جب کوئی انسان صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 پڑھائے، جو سمجھ گئے سبحان اللہ، جو نہیں سمجھے کوئی گناہ شکوہ نہیں ہے۔ اور اگر صبح کی نماز 2 کی جگہ 4 پڑھا دیتا تو شاید مجھ جیسا خطیب بھی شکیات نماز کو رکھ کے پڑھانے والے کو باعزت نکال لیتا۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، میں ایک ایک لفظ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی وکیل بناتا بنا پیسوں کے تو شکیات نماز رکھ کر میں امام کو بچانے جاتا یہ کہہ کے کہ ہو سکتا ہے سہو ہو گیا، نسیان ہو گیا، مگر جب جسارت اسلام کے خلاف ہو وکیل بھی نہیں بچا پاتا، پڑھا کے پیچھے والوں سے پوچھتا ہے اب یہاں تک میری بات پہنچی تھی۔ اب آج کی تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو کربلا ایک منصوبہ ہے، کربلا ایک منصوبہ سازی ہے، کربلا کی پلاننگ ہے۔ اب کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا کی تیاریاں بہت ساری ہیں جو انشاءاللہ دھیرے دھیرے میں سناتا رہوں گا۔ آج جہاں تک بات شاید پہنچ جائے
میرے حد امکان وہ یہ ہے کہ میں نے کل سوال بھی قائم کیا تھا، وہ یہ تھا کہ حسین ابن علی کو ضرورت کیا تھی کہ حسین کربلا سے پہلے کوفے کو تیار کرے؟ سوال سب سے پہلا. اور اگر حسین کوفے کو تیار کر بھی چکے ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ مسلم ہی کو کوفے بھیجا جائے؟ دوسرا سوال. تیسرا سوال کہ مسلم کو کوفے کیوں بھیجا؟ سوال بڑھتے چلے جا رہے ہیں نا. کوفے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ شاید یہ کل کی تقریر میں بتایا جائے گا. مسلم کو کوفے کیوں بھیجا؟ ایک سوال. مسلم ہی کو کوفے کیوں بھیجا؟ توجہ. اور ایک جملہ میں شاید آج کی تقریر میں کہوں کہ چھت اڑا دینے کے بعد اگر کچھ یاد مجمع کو نہ رہے وہ مجلس قابل قبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ مجلس سے زیادہ قابل قبول ہوتی ہے جو خاموشی کے ساتھ انسان کے دل میں اتر جائے. تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالیے گا. میں جہاں تک موضوع رکھنا چاہتا ہوں وہاں تک میں آپ کو رکھتا ہوں. میرے عزیزوں، کربلا کا سب سے پہلا شہید مسلم ابن عقیل. ٹھیک، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں، ساری باتیں آپ کی اجازت سے پڑھ رہا ہوں. کربلا کا سب سے پہلا شہید مسلم ابن عقیل. آپ مجھے بتلائیے کیا مسلم ابن عقیل کربلا میں شہید ہوئے؟ آپ کہیں گے نہیں. تو جب کربلا میں شہید نہیں ہوئے تو شہدائے کربلا میں مسلم کا نام کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین نے کربلا سے پہلے کوفے کو تیار کیا تاکہ کوفہ کربلا کے کام آ سکے. توجہ، ادھر ادھر نہ ہوئیے گا. اب میں آپ کے سامنے دھیرے دھیرے قریب آ رہا ہوں تاکہ آپ لطف اندوز ہو جائیں. اور ایک جملہ سن لیجئے. کربلا اتنا معتبر منصوبہ ہے معصوم ذہنوں کا کہ پنجتن پاک کی بھی تمنا تھی کہ ہم کربلا میں شہید ہو جائیں. بھئی دیکھیے، میں کربلا سنانے، میں کربلا پڑھنے بس ایک ہی بار آتا ہوں، بار بار نہیں آتا. تو اس مرتبہ سن لیجئے، کربلا اتنا معتبر منصوبہ ہے کہ پنجتن پاک بھی چاہتے تھے کہ مجھے کربلا میں شرکت مل جائے، شریک ہو جانے کی. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو میرے پاس دلیل یہ ہے کہ جب خبر شہادت حسین ابن علی پیغمبر نے سنائی تو چاہنے والی بیٹی نے پوچھا، بابا اس کربلا کے میدان میں کیا آپ ہوں گے؟ پیغمبر اسلام نے کہا، نہیں بیٹی، میری حیات کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے. کیا علی مرتضیٰ ہوں گے؟ نہیں، علی کو اتنا موقع نہیں ملے گا. کیا میں زہرا رہوں گی؟ نہیں بیٹی، تمہیں بھی جو ہے وہ دنیا اتنی مہلت نہ دے گی. میرا بیٹا حسن مصطفیٰ ہوگا. نہیں، حسن مصطفیٰ کو بھی اجازت نہ ملے گی. آپ مجھے بتلائیے کہ توجہ پنجتن پاک کی تمنا تھی کہ نہیں کہ ہمیں کربلا میں شرکت کا موقع مل جائے، مگر علی مرتضیٰ کو شرکت کا موقع نہ ملا، حسن مصطفیٰ کو شرکت کا موقع نہ ملا، مصطفیٰ کو شرکت کا موقع نہ ملا. بیٹی نے سوال کیا، بابا پھر آپ بتلائیے میرے حسین پہ کون روئے گا؟ پیغمبر اسلام نے کہا، اللہ اللہ اللہ
ٹھیک ہے، اللہ ایک قوم میں کچھ لوگوں کو شعور پیدا کرے گا جو تیرے حسین پہ روئیں گے۔ تو جناب فاطمہ نے پوچھا مصطفیٰ ہوں گے؟ نہیں۔ مرتضی ہوں گے؟ نہیں۔ مجتبیٰ ہوں گے؟ نہیں۔ میں زہرا ہوں گی؟ نہیں۔ ابھی فاطمہ خاموش تھی، پیغمبر اسلام نے کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، میں نہ رہوں گا مگر ہم شکل پیغمبر علی اکبر کربلا میں رہیں گے، علی مرتضی نہ رہیں گے، ثانی حیدر عباس رہیں گے، ناگر حسن مجتبیٰ نہ رہیں گے، نشانی حسن کا کربلا میں رہے گی۔ اگر تم نہ رہو گی ثانی زہرا زینب کربلا میں آ کے مقصد کربلا کو پورا کرے گی۔ صلوات پڑھیں۔ اب جلدی سے مجلس آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تو جب بات شروع ہوئی ہے تو یہاں سے شروع ہوئی کہ حسین نے کربلا کو سجایا، اور ایک جملہ یاد رکھیے گا، یہ اس جملے سے مجھے لطف اٹھانا ہے، قطعاً اپنی زبان میں یہ نہ کہیے گا کہ حسین نے مدینے میں کس کو چھوڑا، قطعاً نہ کہیے گا کہ جناب صغرا کو چھوڑا، عبداللہ ابن جعفر طیار کو چھوڑا، محمد حنفیہ کو چھوڑا۔ نہیں، حسین نے چھوڑا نہیں ہے، حسین نے رکھا۔ توجہ، جو سمجھ گئے سبحان اللہ، حسین نے رکھا۔ تم مدینے کے محاذ پہ رہ کے مقصد کربلا بتاؤ گے، مسلم تمہیں کوفہ جانا پڑے گا، میں کربلا میں رہوں گا، سید سجاد اور زینب تمہیں شام جانا ہے۔ قسم خدا کی بانیے کربلا کی پلاننگ کتنی ہے، جس سپاہی کو جہاں رکھ دیا وہ سپاہی اپنی جگہ سے۔ اب سن لیجیے، آج میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کی وفا کر رہا ہوں۔ اب یہاں سے آپ سنیے کہ تھوڑا سا آپ پیچھے جائیے ایک لفظ، تاکہ آپ کو شہید کی عظمت کا اندازہ ہو جائے۔ جناب عقیل سے مولا کائنات نے کہا بھیا عقیل، ایسا خاندان تلاش کرو جو کربلا کو بہادر بیٹا دے سکے۔ اپنی بات سے نہیں، واقعی آپ کا سنا ہوا ہے، شاید نتیجہ نیا ہو جائے، غور کر کے سنیے گا۔ بھیا عقیل، ایسا بہادر خاندان بتلاؤ جو کربلا کو بہادر بیٹا دے سکے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، اے امیر کائنات، آپ عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہادر خاندان بتلاؤ؟ توجہ، تقریر شروع سے سنی ہو تو دعا نہ کیجیے گا۔ اے مولا، کیا آپ کو نہیں پتا عرب میں کون سا بہادر خاندان ہے؟ آپ کو نہیں پتا کس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے؟ آپ کو پتا نہیں ہے کس کے پیروں میں کتنی طاقت ہے؟ اے علی، کیا آپ کو نہیں پتا کہ میدان میں لڑتا کون ہے، میدان سے بھاگتا کون ہے؟ اے علی، آپ کو تو سب پتا ہے۔ اے علی، کیا آپ ہی کے لیے پیغمبر نے نہیں کہا اقصاکم علی، آبانکم علی، اشقاکم علی، ازہدکم علی، اولاکم علی، اولیاکم علی، تم سب میں سب سے بہتر متقی علی، تم سب میں سب سے بہتر شجاعت رکھنے والا علی، تم سب میں سب سے بہتر عدل کرنے والا علی، تم سب میں سب سے بڑا متقی علی، تم سب میں سب سے پرہیزگار علی۔ اے علی، آپ کے علم و حلم کا تو یہ عالم ہے کہ 3 دن کی عمر میں آپ 4 کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ کے علم و حلم کا تو یہ عالم ہے کہ اگر ایک لوہے کی تلوار بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ کے رگوں کے خون کی گرمی اور آپ کی ہتھیلی کی نرمی پا کر وہ بھی اتنی بابصیرت ہوتی ہے کہ جب میدان میں چلتی ہے تو 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے۔ کتنی آسانی سے آپ نے سنا، مجھے کوئی گناہ شکوہ نہیں ہے، بس جہاں تک مجھے لانا تھا۔ اے علی، آپ کو تو سب پتا ہے کون سا بہادر خاندان ہے، پھر آپ جناب عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھیا عقیل، آپ بتلائیے، کربلا کو مجھے بہادر خاندان دینا ہے۔ امیر کائنات نے کہا ابھی نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں جو چراغ تمنا کربلا کے لیے علی
بھیا عقیدہ بتلائیے، کربلا کو بہادر خاندان، کربلا کو بہادر بیٹا دینا ہے۔ اب مولا آپ نے جناب عقیل سے کیوں کہا؟ جواب سننا نوجوانوں، اور گھر تک سوچتے ہوئے جانا۔ اگر اچھی بات لگے دعا دے دیجیے گا۔ مولا آپ نے عقیل سے کیوں تمنا کری؟ مولا کائنات فرماتے سنو، میں نے عقیل سے اس لیے کہا، اس لیے کہ عقیل انصاب عرب کے ماہر تھے۔ بہت چھوٹا سا جملہ ترجمہ کروں گا تو آپ اپنی جگہ پہ رک نہیں پائیں گے۔ عقیل انصاب عرب کے ماہر تھے۔ عقیل جانتے تھے کہ کون کس حسب کا ہے، کون جانتے تھے کہ کون کس نسب کا ہے۔ عقیل کتنے بڑے انصاب عرب کے ماہر تھے؟ عزیزان سننا چاہتے ہو؟ اتنے بڑے عقیل انصاب عرب کے ماہر تھے کہ اگر کوئی کدھر سے گزر جائے اور عقیل نقشے کفے پا دیکھ کر عقیل بتا دیتے تھے کہ ادھر سے کس قبیلے کا آدمی گزرا ہے، حلالی ہے یا غیر حلالی ہے۔ آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے گا، عقیل انصاب عرب کے ماہر نقشے کفے پا دیتے رہیے گا دار، جملے کا حق نہ ادا ہوگا۔ نقشے کفے پا دیکھ کر بتلا دیتے تھے کہ کس قبیلے کا بندہ گزرا ہے، حلالی گزرا ہے یا غیر حلالی گزرا ہے۔ عقیل نقشے کفے پا دیکھ کر بتاتے تھے۔ بڑھاپا آ گیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ایک دن نماز مغرب پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، لوگوں نے مسند دکھا دی، عقیل مسند پہ بیٹھ گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، عقیل اب کسی کو دیکھ نہیں پاتے۔ ایک بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے عقیل اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ تم نقشے کفے پا دیکھ کر بتاتے ہو کہ کس قبیلے کا بندہ ادھر سے گزرا ہے۔ اب تو تمہیں دکھائی نہیں دیتا، اب تو تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اب تم کیسے پتہ لگاؤ گے کہ کون حلالی ہے کون غیر حلالی ہے؟ جناب عقیل نے کہا جس کو یہ معلوم کرنا ہو میں کس قبیلے سے ہوں، میں حلالی ہوں یا حلالی ہوں، اسے میرے سامنے لاؤ اور اس سے کہو ایک بار مجھے سلام کرے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، ایک مرتبہ جسے اپنے حسب و نسب پہ یقین ہو میرے سامنے کھڑا ہو کے ایک بار سلام کرے۔ سلام کے اتار چڑھاؤ سے عقیل بتا دے گا حلالی ہے یا حلالی ہے۔ اب ہمارے اور درمیان میں ایک بات آ گئی تو جلدی سے سن لیجئے، چونکہ بات میں سے بات نکل جاتی ہے تو وقت ہو جاتا ہے۔ ایک بار سلام کرے، عقیل بتائے گا کہ کون حلالی ہے کون غیر حلالی۔ سلام، کون سا سلام؟ چونکہ میں امام جمعہ بھی ہوں، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہے، صرف مجلسی نہیں پڑھتا میں اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرتا ہوں۔ سلام، چھوٹا سا لفظ ہے سلام، کتنی بڑی عبادت ہے۔ سلام علیکم، علیکم السلام، چھوٹی سی عبادت۔ اللہ نے اس سلام کے ذریعے سے ہم نوجوانوں کو غرور سے بچایا ہے۔ جب تک سلام کرتے رہو گے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے اندر غرور نہیں ہے۔ ابھی میں 2-3 لفظ آپ تک پہنچا دوں۔ یہ سلام کرنا یہ آپ کے اندر تو عادت ہے الحمدللہ، یہ کچھ عادتیں خراب ہم جیسے صنف کے لوگوں میں آ گئی ہے کہ 4 کتابیں کیا پڑھنی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ عوام ہمیں سلام کرے، ہم کسی کو سلام نہ کریں۔
اسلام کا قانون یہی ہے کیا کہ مولوی عوام کو سلام نہیں کرے گا، عوام مولوی کو سلام کرے گی، ایسے قانون ہے کیا؟ اسلام کا قانون یہ ہے جو جس کو جہاں دیکھ لے وہ اس کو وہاں سلام کرے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں کھل کے بات کروں، توجہ توجہ، جو جس کو جہاں دیکھ لے وہ وہاں اس کو سلام کرے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر تشریف آ جائے بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ کتنی بڑی ہے، ایک ہلکا سا لفظ ہے سلام علیکم، ہلکا سا لفظ ہے، مگر کتنی بڑی ہے، جو جس کو جہاں دیکھ لے وہ اس کو وہاں سلام کرے، جو جس کو جہاں دیکھ لے وہ اس کو وہاں سلام کرے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ؟ بتائیے، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ کہیں گے رسول اللہ، تو رسول سلام میں سبقت کرتے تھے، رسول سب سے پہلے سلام کرتے تھے، رسول کو کوئی بھی مل جائے رسول انتظار نہیں کرتے تھے کہ وہ ہمیں سلام کرے گا، چھوٹا ملے سلام علیکم، بڑا مل جائے سلام علیکم، ہم سے مل جائے سلام علیکم۔ ایک مرتبہ تاریخ میں نام ہے، میں نام نہیں لیتا، ایک بار کچھ لوگوں نے سازش رچی کہ ہر مرتبہ رسول ہی ہم کو سلام کرتے ہیں، ہم کیوں نہ رسول کو سلام کر کے سلام میں پہل کر لے۔ رسول آگے آگے پیچھے پیچھے دبے پاؤں سے چل ہی رہے تھے، پیغمبر اسلام نے کہا فلاں ابن فلاں سلام علیکم، فلاں ابن فلاں سلام علیکم۔ سرکار آپ کو کیسے پتہ لگا؟ ہم آپ کے پیچھے، پیغمبر نے کہا کیا تم نے اپنے آپ کو میرے جیسا سمجھ لیا؟ کیا تم نے اپنے آپ کو؟ تو میں ایک بات کہہ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ امیر کائنات نے جناب عقیل سے کہا کہ عقیل ایسا خاندان بتلاؤ جو کربلا کو بہادر بیٹا دے سکے، تاکہ جو چراغ شجاعت میرے دل میں جلا ہے وہ چراغ شجاعت، اب آ جائیے واپس اپنے خیمے میں، جو چراغ شجاعت میرے دل میں جلا ہے وہ چراغ شجاعت عقیل کے دل میں بھی جل جائے۔ اور ایک جملہ مجھے کہنا پڑے گا کہ اولاد ابو طالب نے مشورے میں کربلا کو بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولاد ابو طالب نے مشوروں میں کربلا کو تعمیر کر دیا، اور اب سمجھ میں آیا عقیل سے مولا کائنات نے کیوں کہا تھا، اس لیے کہا تھا تبھی تو تاریخ کربلا مرتب ہوگی۔ اسی لیے کسی بڑے شاعر نے کہا اگر کربلا میں علی کے 9 بیٹے کام آئے تو عقیل کے بھی 9 ہی بیٹے کام آئے۔ بہت بڑا محدث علامہ عبدالرزاق مکرم، بڑا نام ہے، انہوں نے 2 کتابیں لکھی، ایک کتاب کا نام عباس بن علی، ایک کا نام مسلم ابن عقیل۔ دونوں کتابوں میں علامہ عبدالرزاق مکرم نے لکھا کہ مسلم اور عباس دونوں ہم عمر تھے، دونوں ہم عمر تھے۔ جو چراغ شجاعت عقیل کے دل میں جلا وہ چراغ شجاعت میرے دل میں جلا۔ اب سوال پڑھتے رہیے گا، میں جواب دیتا دیتا مسائل پورے کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلم کو کوفے کیوں بھیجا؟ یہی تھی نا بات، مسلم کو کوفے کیوں بھیجا؟ پہلے ایک لفظ سن لیجئے، آپ بتائیے کوفے سے 25,000 خط آئے حسین ابن علی کے پاس، کیا لکھا ہوا تھا؟ مولا آپ آ جائیے، مولا آپ آ جائیے۔ امام حسین نے اپنی جگہ پہ کس کو بھیجا؟ کوفے سے جب خط آئے
تو مولا امیر حسین ابن علی نے کس کو بھیجا؟ مسلم ابن عقیل کو۔ الحمدللہ یہی رکیے گا تھوڑی دیر۔ کوفے والوں نے بلایا حسین کو تھا، حسین نے بھیجا مسلم کو اور قریب آؤ تاکہ آپ کی آنکھ نہ لگے۔ کوفے والوں نے بلایا معصوم کو تھا، حسین نے بھیجا غیر معصوم کو۔ آپ عصمت کے اس پیرائے پہ بات نہ کریے گا کہ جو عصمت صغرا اور عصمت کبرا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اللہ نے جنہیں 14 معصومین بنایا، ان 14 معصومین میں سے کوفے نے ایک معصوم کو بلایا۔ حسین نے اس معصوم کی جگہ غیر معصوم کو بھیجا اور قریب آؤ تاکہ آپ کربلا کو سمجھ سکیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ صدف عصمت میں کوئی معصوم نہ تھا، گلشن عصمت میں کوئی معصوم نہ تھا۔ چوتھے امام موجود ہیں، 5ویں امام موجود ہیں، تو جب بلایا معصوم کو جا رہا ہے، غیر معصوم کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ توجہ، آپ ایسے ہی کان لگا کے سنتے رہیے مگر اپنی ذمہ داری کو نہ بھولیے گا۔ توجہ چاہو، بلایا معصوم کو تھا، حسین ابن علی نے بھیجا غیر معصوم کو۔ اے سرکار حسین ابن علی، بلایا معصوم کو جا رہا ہے، آپ غیر معصوم کو کیوں بھیج رہے؟ امام حسین کہتے ہیں سنو، یہ کربلا ہے، یہ کربلا قیامت تک جائے گی۔ ہم اسی کربلا کے مقدمے میں زمانے کے جوانوں کو بتا رہے ہیں کہ معصوم کا نائب غیر معصوم ہو سکتا ہے۔ یا تو میں بات پہنچا نہیں پایا یا آپ نے سمجھنا نہیں چاہا۔ توجہ چاہو، حسین ابن علی نے پہلے ہی مرحلے پہ کہا کہ معصوم کا نائب غیر معصوم ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں یہی نہیں آتا کہ جب حسین کا نائب غیر معصوم ہو سکتا ہے تو آپ پردے والے امام کا نائب سیستانی کیسے نہیں ہو سکتا؟ کیسے نظر نہیں آتے؟ الحمدللہ، شکریہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ۔ بلایا معصوم کو ہے، امام حسین نے غیر معصوم کو بھیجا اور زمانے کو بتایا کہ جو معصوم کو بلایا جائے معصوم کا نائب، کبھی کبھی غیر معصوم کو بھی بنایا جاتا ہے۔ مجھے تو ان عزاداروں کے لفظوں کے اوپر بڑا غور کرنا پڑتا ہے۔ ہم ہی میں سے ایک ٹکڑا ابھی نکل کے کہے گا ہمیں یہ سیستانی نظر نہیں آتا، ہمیں یہ خامنائی سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں یہ حسن رسول اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے حسین نے پہلے ہی بھیجا، جو مسلم کو سفیر بنتا ہے وہ خامنائی کو نائب بنتا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد بس وقت تمام ہو گیا۔ بس ایک جملہ شاید آج پڑھوں، بقیہ باتیں کل۔ حسین ابن علی نے کوفے کے محاذ پہ جناب مسلم کو بھیجا۔ سوال پھر اٹھتا ہے کہ کوفے کیوں بھیجا؟ کربلا سمجھا کرو۔ حسین ابن علی نے مسلم کو کوفے کیوں بھیجا؟ آپ کہیں گے بیعت کے لیے۔ اچھا، بیعت کے لیے؟ ان لوگوں نے 40 ہجری میں علی کے ہاتھوں پہ بھی بیعت کی تھی، بیعت کر کے توڑ دی تھی۔ حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے توڑ دی۔ تو جو معصوم کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے توڑ دے وہ غیر معصوم کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے کتنی دیر ٹکا رہے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کو کوفے میں بیعت کرنے کے لیے اور بیعت کو قبول
لیے نہیں بھیجا. توجہ، اس لیے کہ جو معصوم کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے نہ رکا، وہ کوفی غیر معصوم کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے کیسے رکے رہیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفے میں مسلم بیعت کے لیے نہیں گئے، پھر کس لیے گئے؟ اب امام حسین کہتے ہیں اس لیے کہ مجھے کربلا بنانی ہے. اب میری ذمہ داری ہے کہ کربلا سے پہلے منتقل کربلا کو تیار کروں. اب بات بہت آگے چلی جائے گی، آپ مجھے روک نہیں پائیں گے کہ کربلا سے پہلے منتخب کو تیار کروں تاکہ جو میری کربلا کی حفاظت کرے. ہم اسی لیے مسلم کو کوفے بھیج رہے، اس لیے کہ ایک شیر ہے جو کوفے میں سو رہا ہے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، شاید میں پہنچا نہیں سکا. ایک شیر ہے جو کوفے میں سو رہا ہے. وہ شیر کون ہے؟ وہ شیر وہ ہے جب مسلم حالی بن اروا کے بھیجے ان مختار سے گلے جلدی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سرکار حسین ابن علی نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بلایا اور بلا کے کہا میرے بھائی محمد حنفیہ یہ وصیت حسین ابن علی ہے، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لوگ میرے سے مدینہ چھوڑنے کا مقصد، کربلا کا مقصد بیان کریں گے، تم سے پوچھیں گے. لہذا حسین اپنی زبان، وصیت کی زبان میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہے، تم بتلاتے رہنا حسین نے سفر کیوں کیا. یہاں تک بات پہنچی تھی، میں یہ شروع کر رہا ہوں. میرے عزیزو، حسین ابن علی کی یہ وصیت ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ سے. بس اب اس کے آگے جملہ سنیے. جیسا وصیت کرنے والا ہوتا ہے ویسا وصیت پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. مجلس شروع ہو چکی ہے، کوئی انتظار نہیں. اور ایک جملہ میں کہے دے رہا ہوں کہ پڑھ لکھ کے میں بات کر رہا ہوں، سی ڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور یہ جملہ آپ کو انشاءاللہ تقریر سن کے ہو جائے گا کہ کتابیں پڑھ کے آتے ہیں، نہ زبان میں لکنت ہے، نہ چہرے پہ گھبراہٹ ہے، نہ کسی طریقے کی پریشانی ہے. میں جو پڑھوں گا پوری ذمہ داری سے پڑھوں گا، لفظ لفظ کا ذمہ دار ہوں اپنی خطابت کا. جس کے گلے میں کوئی ہلکی سی پریشانی ہو میرے سے آ کے سوال کر لیجیے گا. میری تقریر کا جواب میں دوں گا، میرے علاوہ میری تقریر کا کوئی جواب نہ دے گا. اور اگر کوئی بات اس طالب علم کی قابل اصلاح ہو اور کوئی میری اصلاح کرنا چاہے تو اصلاح ایسے کریے گا جیسے امام حسنین نے اس بوڑھے آدمی کی تھی. جو سمجھ گئے سبحان اللہ. جیسے امام حسنین نے اس بوڑھے آدمی کی تھی. چچا جان، ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں، آپ بتلائیے کہ کس کا وضو صحیح ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ تم غلط پڑھ رہے ہو، تم نے کہاں سے پڑھ دیا. اگر چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے اگر کسی کی چینی گوئیاں کرو گے غیبتیں کہلائی جائیں گی. صاحب معاملہ کی اصلاح کرو گے فرش رضا کا مقصد ادا ہو جائے گا. میں ایک جملہ آپ تک پہنچا کے میں لفظ مکمل کر رہا ہوں. تو جیسا وصیت کرنے والا ہوتا ہے ویسا وصیت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. لفظ آپ تک پہنچتا رہے گا اور مجھے داد و تحسین سے نوازتے رہیے گا. اگر کوئی کسی عام گھرانے کا آدمی وصیت کر کے مر جائے تو اس کی وصیت پر عمل اس کے گھر والے کریں گے، محلے والے نہیں کریں گے. اگر وصیت کرنے والا کسی شہر کا امام ہو تو وصیت پر عمل اس شہر کے لوگ کریں گے، خانواتے والے کریں گے. اگر وصیت کرنے والا کسی مملکت کا بادشاہ ہو تو وصیت پر عمل اس کی مملکت میں جتنے بھی لوگ ہیں سب وصیت پر عمل کریں گے. میری طرف دیکھیے لفظوں کو توجہ. جیسے جیسے وصیت کرنے والے کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے وصیت پر عمل کرنے والے لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر وصیت کرنے
اس کو مجتہد مانا ہے، چاہے وہ کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی گاؤں میں ہو، کسی بھی قریے میں ہو، اگر وصیت کرنے والا جیسے جیسے موسی وصیت کرنے والے کا رشتہ بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے وصیت پر عمل کرنے والے لوگ بڑھ رہے ہیں۔ اب آپ کی توجہ میں اپنی طرف دلانا چاہتا ہوں، اگر وصیت کرنے والا کوئی امام ہو، اتنا کان نہ لگائیے، توجہ، اگر وصیت کرنے والا کوئی امام ہو تو وصیت پر عمل ہر وہ آدمی کرے گا جس نے امام حسین کو اپنا امام مانا ہے، جس نے امام حسین کو اپنا امام مانا ہے۔ اور ایک جملہ یاد رکھیے گا، حسین ابن علی کسی مذہب کی جائیداد کا نام نہیں ہے، حسین کسی فرقے کی ملکیت کا نام نہیں ہے، حسین کسی کا نہیں ہے، حسین ہر اس آدمی کا ہے جس کے دل میں انصاف پسند دل ہوگا۔ ہم نے یہ کب کہا کہ تمہاری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اب ایک جملہ سن لیجیے گا، یہاں تک آپ کو لانا تھا، اب یہیں سے بات آگے بڑھ جائے گی۔ اگر وصیت کرنے والا کوئی امام ہو تو ظاہر ہے کہ جس نے امام حسین کو اپنا امام مانا ہے وہ وصیت پر عمل وہ کرے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب حسین ابن علی نے اپنے بھائی محمد حنفیہ سے وصیت کی کہ کربلا بنانے کا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے۔ اب یہ وصیت کس کے لیے ہے؟ یہ وصیت ان سارے عزاداروں کے لیے ہے کہ جن عزاداروں نے حسین ابن علی کو اپنا امام مانا ہے، مجلسیں سن کے باہر جا کے یہ نہ کہا کرو کہ تم مجلس میں نہیں آئے، تم مجلس نہیں سنتے، تم مجلس میں نہیں بیٹھتے۔ ارے اتنا تو تم بھی جانتے ہو، وصیت پر عمل لائق بیٹا کرتا ہے۔ وصیت پر عمل لائق بیٹا کرتا ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، مجھے جملے کی اجرت چاہیے۔ وصیت پر عمل لائق بیٹا کرتا ہے، نالائق بیٹا نہیں کرتا۔ حسین ابن علی، اچھا ایک درمیان میں بات آ گئی، شاید پھر موقع نہ ملے، چونکہ بات دوسرے خیموں میں بھی جائے گی تو وقت نہ ملے گا۔ آپ نے ایک بات غور کی ہو یا نہ کی ہو، میں نے تو غور کی ہے، اس لیے کہ میں کربلا پڑھتا نہیں ہوں، کربلا سمجھ کے پڑھتا ہوں، جب سمجھ کے پڑھتا ہوں تو سمجھاتا بھی ہوں۔ آپ نے کائنات میں کسی کو غم سے چڑھتے دیکھا ہے؟ جو سمجھ گئے سبحان اللہ، جو نہیں سمجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ جب وضاحت کروں گا تب میرے ساتھ چلیے گا۔ آپ نے کائنات میں کسی کو غم سے چڑھتے دیکھا ہے؟ حسد کرتے ہوئے؟ خوشی سے تو جلتے دیکھا ہے، مگر غموں سے جلتے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ بتلائیے اگر کہیں دیکھا، مثلا خدا نخواستہ کسی کا جوان بھائی گزر گیا، ہر سال اس کی وفات کے دن ایک بھائی بیٹھ کے آنسو بہا رہا ہے، آپ بتلائیے کوئی برابر سے گزر کے حسد کرے گا کہ تمہارا کیوں مرا، ہمارا کیوں نہیں مرا؟ آپ بتلائیے، توجہ چاہا۔ مثلا کسی کا باپ مر گیا اور گزرے ہوئے اسے 50 سال ہو گئے، 50 سال کے بعد بھی بیٹا اپنے باپ کے وفات کے دن بیٹھ کے مجلس عزا برپا کر رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ کوئی غریب آیا ہو کہ کب تک روئیے گا، کب تک ہم منائیے گا؟ توجہ چاہا۔ تو کائنات میں کوئی بھی فرقہ غموں سے چڑھتے نہیں دیکھا، ہاں خوشیوں میں تو حسد دیکھا ہے۔ کسی نے اچھی شادی کر لی، آپ چڑھنے لگے۔ توجہ، کسی کا بیٹا پڑھ لکھ کے انجینئر بن گیا، آپ چڑھنے لگے۔ کسی نے محنت و مشقت کر کے 2 منزلہ مکان بنا لیا، آپ چڑھنے لگے۔ کسی نے اپنے بیٹے کی اچھی شادی کر لی، آپ چھیڑنے لگے۔
تو ہم نے اس کائنات میں یہ دیکھا ہے کہ لوگ خوشیوں سے چڑھتے ہیں، غموں سے کوئی نہیں چڑھتا، لیکن جیسے ہی فرش اعظم بچھایا جاتا ہے اس پوری کائنات میں ہم نے ایک فرقہ ایسا دیکھا ہے کہ جو ہماری خوشی سے نہیں چڑھتا، ہمارے غموں سے چڑھتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں خطابت پہ لاٹھی چلا رہا ہوں، میں دلیل دے رہا ہوں، بتلائیے ہماری خوشی کے موقع پہ حسد کیا جائے، مثلا ہم 13 رجب کو امیر کائنات کی ولادت کا دن خوشی منائے، آپ کا چڑھنا سمجھ میں آتا ہے کہ علی کو کیوں خانے کعبہ میں پیدا کیا گیا؟ ہم 18 ذوالحجہ کو غدیر منائے، آپ کا چڑھنا سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے علی کو اپنا وسیع کیوں بنایا؟ ہم اپنے اماموں کی ولادتوں کی تاریخوں پہ محفل کرے، آپ کا چڑھنا سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں اپنے اماموں کی ولادت کی تاریخ معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی آپ لوگ ہماری خوشی سے نہیں چلے، ہمیشہ ہمارے غموں سے چڑھے، اور دلیل یہ ہے کہ اتنے فتوے خوشیوں میں نہیں آتے جتنا فتوے غموں میں آتے ہیں۔ اتنے فتوے کبھی نہیں آتے جتنا غموں میں آتے۔ عجیب بات ہے، میں عجیب بات کہہ رہا ہوں، عجیب بات ہے، ماتم ہم کرتے ہیں، سینے میں درد آپ کے ہوتا ہے، یا حسین کی صدا ہم بلند کرتے ہیں، گلا آپ کا بیٹھتا ہے، پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، فقیر آپ ہو رہے ہیں، فرش اعظم میں ہم گزار رہے، عمر آپ کی کم ہو رہی ہے۔ تو نوجوانوں میں آپ کو یہاں تک کیوں لایا ہوں؟ کبھی تو سوچا ہوگا، کبھی آپ نے نہیں سوچا تو آج سوچیے، شاید بات آپ اپنے گھروں تک لے جائیں کہ دنیا اس غم سے کیوں چڑھتی ہے۔ کبھی اتنے فتوے نہیں آتے جتنا فتوے ایام عزا میں آتے ہیں، یہ بدعت، یہ حرام، یہ شرک۔ کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا نا؟ آج سوچئے اور سوال پڑھنا اور پھر جواب، پھر اس کے بعد بات اگلے خیمے میں داخل ہو جائے گی۔ تاریخ آپ کے سامنے پیش کرو۔ شیر شلتوت کتنا مشہور و معروف نام ہے، جامعہ الازہر یونیورسٹی کا رئیس، اس نے علامہ امینی سے ایک سوال کیا کہ سرکار یہ بتلائیے کہ آپ کے 14 معصومین ہیں، 14 معصومین میں 13 معصوم آپ کے قتل ہوئے، شہید ہوئے، ان 13 میں سے آپ ایک کا غم زیادہ مناتے ہو، بقیہ کا غم اتنے دھوم دھام سے کیوں نہیں مناتے؟ سوال پہنچ گیا۔ میں علت دے رہا ہوں نوجوانوں کہ دنیا اس غم سے کیوں چڑھتی ہے، آج وجہ سن لو۔ شیخ شلتوت نے علامہ امینی سے سوال کیا۔ علامہ امینی کتنا بڑا عالم ہے، علماء سے پوچھئے گا۔ علامہ امینی نے کتاب غدیر کے اوپر 126 جلدیں الغدیر کی لکھی، اور جب 126ویں جلد الغدیر کی لکھ رہے تھے تو آخری صفحے پہ علامہ امینی نے لکھا کہ حق غدیر اب بھی ادا نہیں ہوا۔ نہیں پتا، لیکن میں نے ایک دلیل دی ہے۔ تو علامہ امینی بہت بڑا جو ہے وہ نام ہے شیعہ علماء شیعہ کا، شیخ شلتوت جامعہ ازہر، اور ظاہر ہے کہ یہ منصف مزاج تھا۔ آیت اللہ بروجردی کے کہنے کے اوپر فقہ جعفری اس یونیورسٹی میں انہی کے کہنے پہ پڑھائی گئی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، منصف مزاج تھا۔ ایک دن علامہ امینی سے سوال کر بیٹھا کہ سرکار آپ کے 4 معصومین بور تو نہیں ہو رہے؟ 4 معصومین میں 13 معصوم قتل ہوئے، آپ ایک کا غم عاشور کا دن زیادہ بناتے ہو، بقیہ کا نہیں بناتے؟ تو جو علامہ امینی نے جواب دیا ہے وہ میں بعد میں سناؤں گا، پہلے اس طالب علم کا جواب سنیے۔ میں روح شیخ شلتوت کو مد نظر رکھ کے کہوں گا، اے روح شیخ شلتوت، ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ 13 معصوم قتل ہوئے، ایک کا غم اتنی دھوم دھام سے کیوں مناتے ہو؟
قلم کی روشنائی ختم ہو جائے گی، فتوا دیتے دیتے سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن نہیں، آگے لانا سوال ہے تو جواب بھی آگے لانا ہونا چاہیے۔ علامہ امینی نے کہا تم ہم سے سوال کرتے ہو نا کہ ہم عاشور کا دن اتنے دھوم دھام سے کیوں مناتے، بقیہ اماموں کی شہادت کیوں نہیں مناتے؟ علامہ امینی کہتے اگر تم نے غدیر بلایا نہ ہوتا، کہ نوجوانوں آج اپنے دل میں ہیڈ کرو، کربلا کا مقصد ہے غدیر۔ تم نے غدیر کو بلایا نہ ہوتا، ہمیں کربلا بنانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کی جو منزل ہے وہ انسان کو غدیر تک لے جاتی ہے۔ ابھی جملے پہ داد دیتے دیتے گھر چلے جائیے گا، حق نہ ادا ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا لوگ اس غم سے کیوں چڑھتے ہیں، اس لیے کہ سب کو پتا ہے جب تک یہ غم رہے گا غدیر بولتا رہے گا، علی مولا دکھتا رہے گا۔ اب جلدی سے سن لیجیے، یہاں تک بات آ گئی۔ اب ایک سوال جو آج کی تقریر میں مجھے پڑھنا ہے اور شاید تقریر ہم اس کے آگے نہ جا سکے۔ سوال یہ ہے کہ حسین ابن علی نے وصیت کی، وصیت کا مقصد بتلایا۔ اب سنیے بہت غور سے، چونکہ جب محنت کر کے کوئی آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی باتوں کو کان لگا کے سننا چاہیے۔ حسین ابن علی نے کربلا کیوں بنائی؟ پہلا لفظ چھیڑ رہا ہوں آج، باقی عقل سے باتیں شروع ہو جائیں گی۔ حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ کیا ضرورت محسوس ہوئی حسین کو کہ حسین کو کربلا بنانی پڑی؟ اگر آپ میں سے کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی اس لیے کہ حسین کہہ کے گئے ہیں ان اللہ ان یشاء یرانی قتیلا، میرے نانا میرے خواب میں آئے تھے اور مجھ سے کہہ کے گئے کہ حسین اللہ تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ رسول کی حدیث ہے ان اللہ ان یشاء ان یراہن السبایا، اللہ آل محمد کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے بقائے دین کے لیے۔ توجہ کان کھول کے سنیے گا تقریر کو۔ تو اگر اللہ نے حسین کو شہادت کے لیے پیدا کیا تھا تو کیا یہ جام شہادت مدینے میں نہیں مل سکتا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں نا، میں بہت سوچ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں۔ یہ جام شہادت حسین مدینے میں پی لیتے، مدینے میں شہید ہو جاتے، اس لیے کہ اللہ حسین کو شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ جام شہادت مدینے میں پی لیجئے، شہید ہو جائیں گے۔ حسین فرماتے ہیں سنو، توجہ نوجوانوں میری طرف دیکھو، حسین فرماتے ہیں ہاں اللہ مجھے جہاں تم کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو کہ اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے، مگر اللہ نے جنہیں پنجتن پاک بنایا،
غور سنیے گا، ادھر ادھر نہ ہوئیے گا، ہلکا سا بھی سوئے پورا موضوع جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ امام حسین فرماتے اللہ نے جنہیں پنجتن پاک بنایا، ان پنجتن پاک کی آخری فرد بچی ہے جس کو حسین کہتے ہیں۔ مجھ سے پہلے 4 شہادتیں مدینے میں ہوئی، جو سمجھ گئے سبحان اللہ، جو نہیں سمجھے کوئی گلا نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے 4 شہادتیں مدینے میں ہوئی، پنجتن پاک کی 4 پردوں کی شہادت مدینے میں ہوئی، مگر لوگوں کو اصل قاتل نہ ملا۔ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، خدا کے لیے لاج رکھ لیجئے گا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے 4 شہادتیں مدینے میں ہوئی، شہید ہو گئے سب، مگر دنیا کو قاتل تو ملا مگر اصل قاتل نہ ملا۔ میں آؤں گا، ایسے نہیں کہ پڑھ کے جا رہا ہوں، ایک ایک بات پڑھوں گا۔ لوگوں کو اصل قاتل نہ ملا۔ پڑھیے، پنجتن پاک کی پہلی فرد پیغمبر اسلام، صحیح کتابوں میں صحیح لکھا گیا۔ اگر میں محنت کر رہا ہوں تو آپ بھی تو محنت کریے۔ صحیح کتابوں میں صحیح لکھا گیا کہ پیغمبر اسلام کو زہر دیا گیا، اور زہر بھی سنو پوائزن۔ پیغمبر اسلام کو صحیح کتابوں میں لکھا گیا کہ پیغمبر اسلام کو روزانہ کھانے میں زہر دیا جاتا تھا۔ میرا سوال اس مجمع سے یہ ہے کہ پیغمبر اسلام روزانہ کھانا کہاں کھاتے تھے؟ تھوڑا سا ہلائیے، پیغمبر اسلام کھانا روزانہ کہاں کھاتے تھے؟ ہوٹل میں نہیں، مومنین کے یہاں روزانہ دعوت ہوتی تھی نہیں، کہاں گھر میں کھانا کھاتے تھے؟ گھر میں رسول کو زہر دیا جاتا تھا۔ مسلمانوں سے پوچھئے رسول کا قاتل کہاں ہے؟ دیکھیے، مجبور نہ کریے ورنہ میں بات کی بہت آگے تک لے جاؤں گا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ مسلمانوں سے پوچھئے رسول کا قاتل کہاں ہے؟ رسول اس دنیا سے چلے گئے، مسئلہ شہادت بھی رکھا گیا۔ جو رشتہ تھا، کسی کے اندر اتنی طاقت نہ ہوئی کہ کوئی مادر گرامی کو قاتل کہے۔ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ کھل کے کہتا کہ مادر گرامی قاتل ہے۔ پنجتن پاک کی پہلی فرد پیغمبر اسلام شہید ہو گئے، اصل قاتل نہ ملا۔ تقریر آپ کو اگلے برس تک یاد رہے گی۔ پنجتن پاک کی دوسری فرد مولائے کائنات کا قاتل کون؟ نوجوان بتلائیں گے۔ عبدالرحمن ابن ملجم غلط ہے، کرائے کا ٹٹو تھا۔ یا تو آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے، میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ کرائے کا ٹٹو تھا عبدالرحمن ابن ملجم۔ اصل قاتل تو وہ تھا، قاتل وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں خنجر ہو، قاتل وہ بھی ہوتا ہے جو قتل کے اوپر آمادہ کرے۔ مولائے کائنات کی شہادت ہو گئی، قاتل پوچھئے تاریخ سے عبدالرحمن ابن ملجم، اصل قاتل غائب۔ لوگ ایک نوجوانوں آج مہمی سننے کے بعد فرش اعظم کو چوم کے جانا کہ فرش اعظم تمہیں کتنی بڑی باتیں سنا رہا ہے۔ پنجتن پاک کی تیسری فرد جناب فاطمہ، صحیح کتابوں نے بھی غلط لوگوں کے نام نہ لکھے۔ اب میں کھل کے تو پڑھ نہیں سکتا، صحیح کتابوں نے بھی غلط آدمیوں کے نام نہ لکھے کہ فاطمہ کے دروازہ کس نے گرایا۔ فاطمہ کی شہادت ہو گئی۔ آپ تاریخ سے پوچھئے کہ قاتل کون؟ نہیں ملے گا۔
میں ایک ایک شہادت گنا رہا ہوں۔ پنجتن پاک کی چوتھی فرد امام حسن مجتبی، تاریخ سے پوچھئے حسن کا قاتل کون؟ کہا جودہ بنت اشج۔ غلط ہے، شطرنج کی ایک چھوٹی سی گڑیا تھی۔ صحیح ادب معنی ہے، میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا۔ شطرنج کی ایک چھوٹی سی گڑیا تھی، اصل قاتل تو وہ تھا جو اس گڑیا کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ تاریخ سے پوچھئے۔ اب میں آپ کو دھیرے دھیرے سنا رہا ہوں نا، آپ پڑھیے۔ پیغمبر اسلام کی شہادت ہو گئی، اصل قاتل نہیں ملا۔ مولائے کائنات کی شہادت ہو گئی، اصل قاتل نہ ملا۔ جناب فاطمہ کی شہادت ہو گئی، اصل قاتل نہ ملا۔ امام حسن کی شہادت ہو گئی، اصل قاتل نہ ملا، نہ ملا، نہ ملا، نہ ملا۔ اب کربلا کا موضوع بتاؤ۔ اب میرے اس مجمع سے اٹھ کے پوچھو، حسین کا قاتل کون؟ حسین کا قاتل کون؟ مجمع میں سے بچہ کھڑے ہو کے کہے گا یزید۔ یزید؟ یزید تو کربلا میں تھا بھی نہیں۔ آپ یا تو آمادہ ہو رہے ہیں اس بات کے لیے کہ کوئی بہت بڑی بات آئے گی، توجہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس مجمع سے پوچھئے حسین کا قاتل کون؟ کہا یزید۔ ارے یزید تو کربلا میں نہیں ہے، حسین ابن علی نے بتلاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا، میں مدینے میں جامع شہادت اگر نوش کر لیتا، میرا قاتل بھی نقابوں میں رہ جاتا۔ میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں میدان کربلا میں آؤں، اور میدان کربلا میں آنے کے بعد زمانے کو بدلاؤ۔ نانا کا قاتل یہ ہے، اللہ کا قاتل یہ ہے۔ اب ہم آئے ہیں میدان کربلا میں۔ اب ہم آ رہے ہیں میدان کربلا میں۔ اب ہم بتائیں گے کہ اصل قاتل کون ہے، اور یہ تو وقت کی مجبوری ہے کہ میں وضاحت نہ کر سکا۔ ہم آ رہے ہیں میدان کربلا میں۔ اب لوگ پوچھ رہے تھے نا کہ علی کا قاتل کون ہے، میدان کربلا میں ملے گا۔ میری ماں فاطمہ کا قاتل کون ہے، میدان کربلا میں ملے گا۔ میرے نانا کا قاتل کون ہے، میدان کربلا میں ملے گا۔ اسی لیے حسین نے ایک جملہ کہا کہ سارے آتنکواد، سارے دہشت گرد کربلا میں اکٹھا ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے چہرے سے نقابوں کو اتار سکوں۔ اس لیے کہ مدینے میں کوئی شہید ہوتا تھا تو شہادت ہو جاتی تھی، قاتل مسلمانوں کی بھیڑ میں گم ہو جاتا تھا، پکڑا عبد الرحمان جاتا تھا، پکڑی جوتا جاتی تھی۔ ابھی تک یہی ہوتا ہوا آیا ہے، پکڑا کوئی اور گیا اور جرم کسی اور نے کیا۔ حسین ابن علی نے کہا میدان کربلا میں سارے دہشت گرد اور آتنکواد اکٹھا ہو جائے، جذبے کو جذبے سے ملائیے گا، حوصلے کو حوصلے سے ملائیے گا۔ اور وقت بہت زیادہ ہو گیا، مجھے دیجیے اجازت، حوصلے کو حوصلے سے ملائیے گا۔ آقائے حسن رسول اللہ کو جب سیریا کے لیے بلایا گیا، آقائے حسن رسول اللہ نے پوری شیعت سے کہا ہماری مدد کے لیے کوئی نہ آئے، اپنی اپنی جگہ پہ رہے، بس اپنے مصلے پہ بیٹھ کے ہمارے لیے دعا کر لینا۔ اور ہم پوری شیعت سے کہتے ہیں جتنے بھی شیعوں کے دشمن ہیں سارے شام پہ ایک جگہ آ جاؤ، اگر ان سے بدلہ نہ لینا اولاد زہرا نہ کہنا۔ آ جاؤ سارے دہشت گرد۔ حسین ابن علی نے کربلا اس لیے بنائی۔ اب کل کی مجلس کا مقدمہ سجا کے مسائل پڑھ کے ختم کر رہا۔ حسین نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ جو چہرے اور جو نقابیں مسلمانوں کے چہرے پہ پڑی ہیں وہ نقابیں پلٹ جائیں۔ اس جملے کی وضاحت کل کریں گے کہ کربلا لوگوں کے چہرے سے نفاق کی چادریں چھین لیتی ہے۔
اسی لیے حسین ابن علی نے بتلایا کہ ہم کربلا کیوں بنا رہے ہیں. آپ بتلائیے، کیا کربلا ایسے ہی ایک بار 2 محرم 3 محرم 4 محرم مناؤ گھر چلے جاؤ؟ کوئی کھیل ہے؟ یہ کہہ کے ڈال دیا جائے کربلا حادثہ ہے. اگر کربلا حادثہ ہوتا تو حادثے کو آدمی کبھی یاد نہیں کرتا. کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا ایک منصوبہ ہے. دونوں نے کام کیا کربلا میں. کفر نے اپنا کام کیا، ایمان نے اپنا کام کیا. حق نے اپنا کام کیا، باطل نے اپنا کام کیا. اس عشرے میں شاید میں حسین کی منصوبہ سازی بتا پاؤں کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی اور محنت ہم نے کی اور انشاءاللہ لفظ آئے تو بتلائیں گے کہ یزید نے کیا پلاننگ کی تھی. کیا یزید کی یہ پلاننگ نہیں تھی کہ مجھے جتنا بھی لشکر چاہیے، ہر لشکر کی پہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ لشکر کا سپاہی ولد الزنا ہو. شرط اول تھی. اس لیے کہ یزید جانتا تھا کہ حرام زادہ ہی حسین کے سامنے کھڑا ہوگا. تو پلان سب نے بنایا. کل کی مجلس کا میں بیک گراؤنڈ سجا کے مجلس مکمل کر رہا ہوں. کل کی مجلس میں جو سوال مجھے اس مجمع کے سامنے پیش کرنے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا ضرورت محسوس ہوئی حسین ابن علی کو کہ حسین نے اس کربلا میں کوفے کا ذکر کیا؟ کیا ضرورت محسوس ہوئی حسین کو کہ مسلم کو کوفے بھیجا؟ مسلم ہی کو کوفے کیوں بھیجا؟ کوفے میں کیوں بھیجا حسین نے؟ کل کی مجلس کا مقدمہ، حسین بنا مقصد کے کربلا نہیں بنا رہے. کربلا کا مقصد اگر سمجھنا ہے تو بس ایک جملہ کہہ کے میں مسائل پڑھتا ہوں. میری قوم کے نوجوانوں، یاد رکھنا یہ فرش عزا ہمارے بزرگوں نے ہمیں بڑی محنت و مشقت سے ہمارے حوالے کی. اس فرش عزا کو بطور امانت ہمیں دینا ہے اور اپنے آنے والی نسل کے حوالے کرنا. کوئی اپنے ذہن میں یہ خیال خام نہ پھیلائے کہ ہمارا امام باڑہ، ہماری فرش عزا، ہماری زمین، یہ سب حسین ابن علی کی جائیداد ہے اور حسین ابن علی کی جگہ. بس دوسرا جملہ جو مجھے نوجوانوں سے گزارش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مجلس سن کے اور بصائر سن کے فرش عزا پہ جب جایا کرو نا تو سنبھل کے جایا کرو. بانیان مجلس اور بانیان عشرہ سے بھی میری گزارش ہے کہ مجلس کے ختم ہونے کے بعد فوراً فرش عزا کو سمیٹ نہ دیا کرو. فرش عزا پہ جوتے چپل لے کے فوراً نہ آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ تم تو یا حسین کہہ کے اٹھ جاتے ہو، مگر وہ بیوی جو چاند رات میں اس فرش عزا پہ آئی ہے، وہ پردے والے امام اللہ جانے کی جوان کے برابر میں بیٹھے ہوں گے. نوجوانوں، فرش عزا کو چوما کرو، فرش عزا کا بوسہ دیا کرو. علامہ آداب افطاری میں جملہ لکھا کہ اگر کسی کوئی لا علاج ہو کہ ڈاکٹروں نے بالکل اسے لا علاج کر دیا، اسے چاہیے کہ وہ فرش عزا پہ آ کر امام حسین کے اوپر آنسو بہائے، اور جب وہ آنسو نکلنے لگے نا تو ان آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی پہ لے اور اس جگہ پہ پھیرے جس جگہ پہ مرض ہو. آداب عزاداری میں لکھا ہے کہ 1 سے 3 مرتبہ یہ مریض کرے گا، اس کا وہ مرض ختم ہو جائے گا. آداب عزاداری میں یہاں تک لکھا ہے اگر کسی کے آنسو نہ نکلے تو یہ آنسو دوسرے کی آنکھوں سے بطور امانت لے لیا کرو.
یہ ساری باتیں میں کیوں گنا رہا ہوں؟ یہ ساری باتیں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ نوجوان اس فرش ازا کی قدر و قیمت کو پہچانے۔ میرے عزیزوں، تو مجھے ایک جملہ کہنا چاہتا ہے دل اس فرش ازا کے لیے، ہو میرے ماں باپ تجھ پر اے فرش ازا، تیرے سبب فاطمہ میرے گھر آنے لگی۔ اس فرش ازا پہ کتنا ناز کریے گا کہ اس فرش ازا کے حوالے سے فاطمہ ہمارے گھر آنے لگی۔ میرے عزیزوں، ابھی زیادہ مسائل پڑھنے کا میرا موقع ہے نہ محل ہے، وقت بھی تمام ہو گیا۔ میرے عزیزوں، محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ جیسے محرم کا چاند نمودار ہو گیا، امام رضا نے فرش ازا کو بچھا دیا۔ فرش ازا کو بچھا کے امام رضا بیٹھ گئے، سارے کے سارے عزادار آتے چلے گئے، امام سب کا استقبال کرتے چلے گئے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ جیسے ہی امام کا ذاکر ٹیبل خزائی آیا، امام اپنی جگہ سے اٹھے، ٹیبل خزائی کے قریب پہنچے، گلے سے لگایا اور مرحبا کہہ کے یہ جملہ کہنے لگے، میری دادی کے مددگار مرحبا، اللہ تجھے سلامت رکھے، آؤ ٹیبل خزائی آ جاؤ، میرے جد کا ذکر کرنا ہے۔ امام رضا نے جلدی سے ممبر کو سجایا اور ممبر کو سجانے کے بعد کہا، اے ٹیبل خزائی، محرم کا چاند نمودار ہو گیا، کیا تم نے کوئی مرثیہ نہیں کہا؟ ٹیبل خزائی نے کہا، مولا میں نے مرثیہ کہا ہے، وہی سنانے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے کہا، پھر انتظار کیا کر رہے ہو؟ میں نے ممبر سجا دیا ہے، جاؤ ٹیبل ممبر پہ بیٹھو۔ ٹیبل نے کہا، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمانے کا امام نیچے بیٹھے، میں مرثیہ پڑھنے کے لیے اوپر بیٹھا۔ امام نے کہا، ٹیبل تجھے پتا نہیں اس فرش ازا پہ کون کون آتا ہے؟ میری دادی آتی ہے، میرے دادا لیے مرتضی آتے۔ یہ کہہ کے امام رضا نے کہا، اے ٹیبل خزائی، میں مرثیہ نہیں پڑھوں گا، مرثیہ ٹیبل خزائی تمہیں پڑھنا ہے، مولا آپ پڑھ دیجئے۔ امام رضا نے کہا، ٹیبل خزائی، کیا تو عرب کے رواج سے واقف نہیں ہے؟ عرب میں ایسا نہیں ہوتا، اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو مردوں کی مجلس میں اس کا باپ کھڑا ہو جاتا ہے، عورتوں کی مجلس میں اس جوان کی ماں کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کے امام رضا روتے گئے، جس دن سے میرا حسین مارا گیا، جس دن سے میرا حسین اس دنیا سے گیا، مردوں کے دروازے میں علی مرتضیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں، عورتوں کے دروازے میں فاطمہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایسے نہ روئیے، جیسے رونے کا حق ہے ویسے روئیے۔ اگر رونا نہ آئے، سر کو نیچے کر لیا کرو، سر کو نبرا لیا کرو۔ مجلس ہو رہی ہے 5ویں امام کے گھر، ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے، ابو بصیر ہاتھوں میں رومال رکھ کے رو رہا ہے۔ امام نے بھرے مجمع میں بول دیا، ابو بصیر میرے چھت سے مصائب ہے، تو رو نہیں رہا ہے؟ ابو بصیر نے رومال پیش کر دیا، مولا یہ دیکھیے، یہ میرا رومال آنسوؤں سے تر ہے۔ امام نے کہا، ابو بصیر یہ میں نے تم سے کب کہا کہ تم رو نہیں رہے ہو؟ ایسے نہ رو، ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے میں ہوتی ہے۔ آپ دل کھول کے روئیے گا، روز محشر انہی چہروں سے نور ٹپکے گا جو چہرے آج حسین کے غم میں رو رہے ہیں۔ رونے میں شرمانا نہیں۔ بی بی آ جائیے، عزادار آمادے کے لیے ہو گئے۔ دیوبند جاؤ ممبر پہ مرثیہ پڑھو۔ دیوبند مرثیہ پڑھنے کے لیے ممبر پہ آیا، امام فرش ازا پہ بیٹھ گئے۔ دیوبند نے مرثیہ شروع کیا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ کتنا آسان ہے پڑھ دینا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ ٹیبل خزائی نے امام حسین کے مسائل پڑھے، چوتھے امام کے مسائل پڑھے، 5ویں امام کے مسائل پڑھے، 6ٹھے کے مسائل پڑھے، 7ویں امام موسی کاظم کے مسائل پڑھنے کے بعد ٹیبل خزائی منبر سے اترنے لگا۔ امام نے بھرے مجمع میں ٹوک دیا، ٹیبل خزائی 7ویں کے آگے بھی پڑھنا۔ ٹیبل خزائی نے ہاتھ جوڑ کے کہا، مولا میں نے اس کے آگے لکھا ہی کہا ہے۔ 8ویں امام نے اپنی جیب سے ایک رکا نکالا، ٹیبل کے حوالے کیا، ٹیبل اس کو پڑھ۔ ٹیبل منبر پہ آیا، پڑھنے لگا، اے فاطمہ زہرا کے لال، تیرا ایک بیٹا تو اتنا دور جو کاظمین سے بھی دور ہوگا، کربلا سے بھی دور ہوگا، نجف
القریب، تو اس کی زمین پہ ذبح کیا جائے۔ بس میں نے ختم کر دی بات، آپ تھک چکے، لیجیے میں نے مسائل بھی بند کر دیے۔ بس آخری جملہ، دیوال خزائی سے امام نے کہا دیوال ایک مرتبہ اس مرثیے کا لفظ پھر پڑھو۔ دیوال خزائی منبر پہ آیا، کہنے لگا فاطمہ تیرا ایک بیٹا اتنا غریب ہوگا، نجف سے دور، کربلا سے دور، کاظمین سے دور، تو اس کی زمین پر زہر سے شہید کیا جائے گا۔ دیوبند یہ مرثیہ پڑھ رہا تھا، اچانک عورتوں میں سے ایک سفید بالوں والی کنیز امام رضا کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی اے دیوبند تجھے فاطمہ کے حق کا واسطہ یہ شعر دوبارہ نہ پڑھنا، جب سے تو نے یہ شعر پڑھا ہے امام رضا کی بہن